بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ جب یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا کی۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس کی اور رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی اور توبہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان سے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ ناظرین محترم، یعنی کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا، مگر ایسی کوئی بستی بھی نہ ہوئی۔ سب اس وقت ہی ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ یونس علیہ السلام کے کئی سال دعوت دینے کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ کیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اور خود وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اسی لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان چونکہ بروقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب ہٹا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تبعی عمر تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ ناظرین، دوسری جانب سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اس طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام ہیں۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، اس لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہیں موصل کے علاقے میں نینوا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ مسلسل کفر کرتی رہی تو آخر اکتا کر سخت غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر بستی سے نکل پڑے، جبکہ منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ ان کے تمام تر غیظ و غضب اور کفر و طغیان کے باوجود انہی میں رہتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہرگز انہیں چھوڑ کر نہ جاتے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت میں گزار دیے، نہ اکتائے اور نہ ان کے حق میں بد دعا کی، جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ آئندہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اول العزم رسولوں کی طرح صبر کر
اور ان کے لیے جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بلا اجازت نکلنے کو غلام کا بھاگ جانا قرار دیا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو پا سکے گا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی معمولی کوتاہی پر بھی سخت خفگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے حالت کا بیان ہے کہ بلا اجازت ان کے چلے جانے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ ناظرین، یونس علیہ السلام قوم سے نکلے تو سمندری سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے جو ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ راستے میں طوفان آیا اور سب کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا، تو کشتی ہلکی کرنے کے لیے سامان پھینکنے کے بعد کچھ آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ قرار ڈالا گیا تو کئی اور آدمیوں کے ساتھ یونس علیہ السلام کا نام بھی نکل آیا، چنانچہ دوسروں کے ساتھ انہیں بھی سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں سالم ہی نگل لیا۔ اب وہ ایسی جگہ تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ ایسا قید خانہ تھا جہاں نہ کوئی ملاقاتی، نہ مقدمہ لڑنے والا، نہ قید کی میعاد، بلکہ تا قیامت قید کا فیصلہ اگر وہ تسبیح نہ کریں، اور نہ اللہ کے سوا امید کی کوئی روشنی۔ ان کئی اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو اس حال میں آواز دی کہ وہ غم سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ سورۃ الصافات میں ارشاد ربانی ہے، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا، تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اسے پکڑ لے، لیکن نہ اس کا گوشت کھائے اور نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندروں میں گھومی۔ جب وہ سمندر کی گہرائی میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح کی آواز ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ فرشتوں نے آپ کی آواز سنی تو عرض کیا، اے اللہ، ہم ایک ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ پھر فرشتوں کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل سمندر پر پھینک دیا، اور اس وقت آپ بیمار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ حقیقت حال تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔